پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمرو بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذوالکفین، دو ہاتھ والا، سب دو ہاتھ والے ہوتے ہیں، لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے، اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکزہ اٹھا لیا۔ وہ پانی کا مشکزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اثنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کر کے مشکزہ پھوڑ دیا پانی کا، عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود تو نے کیا کیا، میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا، ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا۔ آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے۔ سوچو جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا؟ تم اگر اوپر سے گرو گے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لو گے، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو، چاہے وہ منہ کے بل گرے کہ سر کے بل گرے، کس طرح سے گرا ہوگا؟ جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے۔ پکارا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی امام حسین کو پکارا، مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا عمامہ کھل گیا تھا اور کپڑے الجھ گئے تھے۔ دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو اٹھایا، سر لیا، اب بھی جان باقی تھی۔ کہا امام علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں، تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، امام علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی، دوسری آنکھ میں خون جمع تھا۔ عباس اسی اثنا میں کہہ رہے تھے مولا بس دو تین خواہشیں ہیں۔ کہا عباس کہو تو صحیح۔ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں، آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں۔ مولا حسین نے اپنے عمامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی۔ جب آنکھ کھولی تو عباس سے کہا اور کیا خواہش ہے بتاؤ؟ کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا، خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ کہا کیوں؟ ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں۔ کہا عباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں، میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا، بغیر پانی کے واپس میرے جانے کی ہمت نہیں ہے، میری لاش کو یہی چھوڑ دے، اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائے، کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں۔ عباس علمبردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا، کہا الآن انکسر ظہری، مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں، پھر لے آئے ہیں۔ بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، لے آئے؟ کہا پانی تو نہیں لے آئے، وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی، کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے، کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا، اور جیسے ہی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا، اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا۔ وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔